السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 90 سے لے کر کے 93 تک، 90 91 92 93 یہ چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے قوم کی سرکشی، ان لوگوں کی بغاوت، ان لوگوں کی ضلالت، گمراہی اور حق کی جو مخالفت ان کے رگ رگ میں بس گئی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا جو بھیانک انجام ہوا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جب ان کے قوم کے گھمنڈی سرداروں نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو دھمکانا شروع کیا، تو اس کے جواب میں سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہم لوگ کبھی نہیں کریں گے، نہ تو ہم اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے اور نہ ہی تمہاری ملت میں آنا چاہیں گے، کیونکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ اگر اس راستے کو ہم بدلتے ہیں تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے اور یہ کام ہم لوگ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ سامعین کرام، جب یہ بات کہی سیدنا شعیب علیہ السلام نے تو ان کے قوم کے ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے، اللہ نے فرمایا وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے وہ سرداران جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کن کو کہا؟ ایمان والوں کو کہا، جو شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے ان کو کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگے۔ گھاٹا کیسے ہوگا؟ دنیا میں ان کی کوئی ویلو نہیں رہے گی، ہم لوگ ان کو ستائیں گے، ظلم کریں گے، یہاں سے نکال دیں گے، تو تم لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگے۔ محترم سامعین کرام، جب اس طرح کی بات ان لوگوں نے کہی اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، ان لوگوں کا انکار، ان لوگوں کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور میری قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے، تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان لوگوں کو بھوچال میں آ کے پکڑا۔ بھوچال سمجھتے ہیں زلزلہ، زور کا زلزلہ آ کر کے ان لوگوں کو پکڑا، اور وہ سب کے سب اپنے گھر میں ہی مرے ہوئے اوندے پڑے تھے۔ سامعین کرام، اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا اس کو زلزلہ بتلایا، جبکہ اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِّنْهَا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، لیکن جو شعیب علیہ السلام کے مخالفین تھے ان کو سخت چنگھاڑ، یعنی یہاں پر بھوچال اور وہاں پر کیا ہے؟ چنگھاڑ، یعنی زور کی آواز، کرخت آواز، ایسی آواز جو دلوں کی دھڑکن کو بند کر دے، ایسی آواز نے ان کو پکڑا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں بالکل اوندھے مڑے ہوئے پڑے تھے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت نمبر 189 میں کہا کہ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے شعیب کو اور اس کی تعلیمات کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان لوگوں کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑا۔ سائبان والے دن کے عذاب، سائبان والے دن کا عذاب کیا ہے؟ ایک بادل آ گیا
اور اس سے شرارے، چنگاڑیاں، چنگھاڑ سب نکلنا شروع ہو گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر بھوچال اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی، اس لیے بھوچال آیا۔ اور سورہ ہود میں جو سخت چنگھاڑ کی بات ہے وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے سخت غصے کے عالم میں شعیب علیہ السلام کو کہا کہ کیا تمہاری نماز اسی یہی بات سکھلاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور سورۃ الشعراء میں جو کہا کہ سائبان کی عذاب نے، یعنی بادل کا جو سائبان تھا اس کے عذاب نے ان کو پکڑا، وہ اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم پر آسمان سے بادل کا ٹکڑا گرا کر کے دکھلاؤ، تو ان کے اوپر 3 طرح سے عذاب آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کرنا چاہا، ان کو نیست و نابود کرنا چاہا، تو ایک سائبان اس پوری قوم کو آ کر کے اپنے گھیرے میں لے لیا اوپر سائے میں، اور اس میں سے بجلی، گرج، شرارے، چنگاڑیاں سب گر رہی تھی، اور اس میں سے سخت قسم کی چنگھاڑ نکلی، اور نیچے سے زور کا زلزلہ آیا کہ ایک ہی لمحے میں پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام، وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے وہ لوگ کبھی اس علاقے میں تھے ہی نہیں۔ یعنی جو شعیب کو نکالنا چاہ رہے تھے، جو شعیب کے اوپر ایمان لانے والوں کو نکالنا چاہ رہے تھے، وہ لوگ ہی ایسے ہو گئے گویا وہ لوگ تھے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں مکہ کے اندر مشرکین کو، یہ ساری باتیں مکہ کے مشرکین کو بتلایا جا رہا ہے کہ آج تم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہو، تم سے پہلے بہت ساری قوم آئی اور اپنے نبیوں کے ساتھ وہی حرکتیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، نبی کے ساتھ ایمان والوں کو محفوظ رکھا، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ تہس نہس ہو گئے۔ اسی طرح سے دیکھ لو آج، اسی طرح سے دیکھ لو کہ آج اگر تم نبی کے پیچھے پڑو گے تو نبی اور نبی کے ماننے والے تو برقرار رہیں گے، لیکن تمہارا نام و نشان برقرار نہیں رہے گا۔ آج 1450 سال تقریباً بیتنے کو آئے ہیں، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے، ان کے امتی موجود ہیں، ان کے ماننے والے اور ان کے متبعین بڑی تعداد میں اس روئے زمین پر ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے، لیکن جو ان کو مٹانے والے ہوں گے وہ ایسے ہی مٹتے چلے جائیں گے جیسے کفار مکہ مٹ گئے۔ محترم سامعین کرام، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام جب عذاب آیا، عذاب ختم ہوا تو آ کر کے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد منہ پھیر کر کے انہوں نے کہا، وہاں سے منہ پھیرتے ہوئے چلے اور کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی رسالت کا پیغام تم کو پہنچایا تھا، رب کا حکم تم کو پہنچایا تھا، تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، تم کو نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگوں نے نہیں مانا۔ اب تم لوگوں نے نہیں مانا، فکیف آسا علی قوم کافرین، تو کافر قوم کے مرنے پر میں کیوں غم کروں، کیونکہ سب تو اپنے تھے نا، غیر تو کوئی نہیں تھے، اسی قوم کے تھے شعیب علیہ السلام، غیر تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ تمہارے مرنے پر مجھ کو کوئی افسوس نہیں، کیونکہ افسوس ان پر کیا جاتا ہے جو نادانی میں مرتے ہیں۔ تم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے احکام کی اگر پیروی نہیں کرو گے تو ایسے ہی معاملہ ہوگا، تم لوگ اکڑ رہے تھے، دیکھو آج تمہارا معاملہ ہوا، اور آج تمہارے حال پر مجھ کو کوئی افسوس نہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہماری نصیحت کے لیے ہیں بیان فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر بیان کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا